بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو سننے والا کہے کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا بلند آواز سے اللہ اکبر کی آواز سن کر پہچان لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز کو پا لیا، اور جس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز دیر کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو ایسا ثواب پائے گا گویا وہ آدھی رات تک نفل نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اگر کوئی شخص اس محفوظ آدمی کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ پاک اسے جہنم میں ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور اگر صبح صادق سے کچھ وقت پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ مبارک رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے، نہ سنت اور نہ ہی نفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں سنت پڑھنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں نماز تہجد ادا کرتے، ان میں سے 5 رکعتیں وطر ہوتی تھیں۔ ان وطر نماز کے آخر میں اتحیات میں بیٹھتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات اور دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان یا غیر رمضان میں رات کے وقت 13 رکعتیں ہوتی تھیں، انہی میں 2 رکعتیں صبح کی سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر مثلاً بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز جب قضا ہو جاتی تو دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی معمول یا کوئی وظیفہ رہ جائے اور اسے وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیانی حصے میں ادا کر لے تو اس کے نام اعمال میں یہ عمل ایسا ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات میں ہی ادا کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جس آدمی کو رات کو اٹھنے کا یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل وقت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں لمبا قیام ہو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا زندے اور مردے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تمام انبیاء میرے متبعین زیادہ ہوں گے اور جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں دستک دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کے کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو محافظ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ وہ عرض کرے گا آپ ہی کے متعلق مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اسے نہ کھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے اصلی باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اسلام اور کفر کے درمیان فرض نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلانے والی، بال مونڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زنا کرنے والا، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، اور وہ ہر شخص کو موت کی نیند سلا دے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان برے خیالوں کو معاف فرما دیا ہے جو صرف دل میں آئیں جب تک وہ زبان سے نہ کہے یا وہ برا عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلوں کے پیڑ کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مال مت دو۔ اس نے عرض کیا کہ اگر وہ لڑائی کرے تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا اگر مجھے وہ قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہوگے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکمران بنایا ہو اور اس نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال میں سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔